نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اور نہ ہی تم انہیں اف کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں لفظ اف فرمایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ والدین کو تم اف کہو، مطلب یہ ہوا کہ والدین کو تم تکلیف نہ دو جس کی وجہ سے ان کی زبان پر اف جاری ہو، نہ انہیں جھڑکو، نہ انہیں گالیاں دو، نہ ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرو، نہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرو، غرض کے کوئی ایسی تکلیف بھی ان کو نہ پہنچاؤ جس کی وجہ سے ان کی زبان سے نہ چاہتے ہوئے بھی اف کا لفظ ظاہر ہو جائے۔ معزز سامعین و سامعات، میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو پر آخر تک بنے رہیں اور میرے بیان کو پورا ضرور سنیں، کیونکہ آپ اگر اس کو پورا سنیں گے اور اس پر اللہ نے چاہا تو آپ نے اگر عمل کر لیا تو پھر اس سے ہماری بھی آخرت سنور جائے گی اور آپ کی بھی آخرت سنور جائے گی، اور آدھی ادھوری بات اگر آپ سنیں گی تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس بیان کو آپ لوگ پورا ضرور سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں، تاکہ آپ سبوں کو بھی اللہ رب العزت ثواب جاریہ کا ثواب عطا فرمائے۔ والدین کی فرما برداری ہر حال میں فرض ہے، ہر حال میں واجب ہے، اگرچہ آپ کے والدین مسلمان نہ ہوں تو بھی آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تمہارے والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں لیکن پھر بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے والدین ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اویس قرنی بھی جا رہے ہوں گے، دروازے کے قریب جب جائیں گے اللہ فرمائے گا باقی سب کو جانے دو، اویس کو روک لو۔ اویس پریشان ہو جائیں گے کہ دروازے کے پاس آ کر کے کیوں روک دیا، کہیں گے یا اللہ تو نے مجھے کیوں روکا؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ جہنم کے لوگ کھڑے ہیں، مجرم کھڑے ہوں گے، فرمائے گا اویس تو نے مجھے خوش کیا ماں کی خدمت کر کے، سبحان اللہ، ماں کی خدمت کر کے تو نے مجھے خوش کیا۔ لیکن آج بیچاری مائیں ذلیل ہو رہی ہیں، رسوا ہو رہی ہیں۔ مائیں کہتی ہیں کہ میرا بیٹا شراب پیتا ہے اور پھر مجھے گالیاں دیتا ہے، میرا بیٹا بدکاری کرتا ہے اور میں اسے منع کرتی ہوں تو مجھے گالیاں دیتا ہے۔ قسمت والی ماں ہے جن کو فرما بردار اولاد ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا اویس تو نے مجھے خوش کر دیا اپنی ماں کی خدمت کر کے، دیکھ یہ جو جہنمی کھڑے ہیں تیرے پیچھے، تو انگلی کا اشارہ کرتا جا، جدھر جدھر تیری انگلی کا اشارہ ہوگا ادھر ادھر سے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ ربی اور مضر عرب کے دو بڑے قبیلے تھے جن کو تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا شمار کیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ربی اور مضر کی تعداد کے برابر جہنمیوں کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ آج تیرے طفیل جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دوں گا۔ میرے رب نے کیا مقام بخشا کہ عمر اور علی کو کہا جا رہا ہے کہ دعا کروائیں اپنے لیے، اور جنت کے دروازے پر کھڑا کر کے اویس قرنی سے فرمایا جا رہا ہے کہ پیچھے نظر دوڑا، یہ جو مجرم کھڑے ہیں تیرے اشارے پر ربی اور مضر کے تعداد کے برابر جہنم سے آزاد کر کے جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ سب ماں کی خدمت کی بدولت میں ان کو ملا۔ ماں کی خدمت انہوں نے ایسی کی کہ حج کا سفر انہوں نے ترک کر دیا، لیکن ماں کی خدمت کو نہیں چھوڑا۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج رات میں جنت میں گیا
معراج شریف تو ایک الگ چیز ہے جو جاگتے میں ہوا، لیکن خواب میں ہمارے آقا بہت دفعہ جنت کو تشریف لے گئے۔ آقا نے فرمایا آج رات میں جنت میں گیا، میں نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ آپ نے فرمایا حارثہ بن نعمان؟ وہ تو مدینے میں ہے، یہاں مسجدوں میں مائک لگے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کے گھروں تک، لوگوں کے دکانوں تک اذان کی آواز پہنچ سکے، اور وہاں حارثہ بن نعمان کی آواز جنت میں جا رہی ہے اور وہ مدینے میں موجود ہیں۔ 7 آسمان پار کر کے آواز آ رہی ہے۔ آقا نے پوچھا کیسے؟ جنت میں اس کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی کہ اللہ نے خوش ہو کر فرمایا کہ حارثہ جب قرآن پڑھے تو ساری جنت کو سناؤ۔ وہ ماں کی کیسی خدمت کرتے تھے؟ ماں کے کپڑے بیوی سے نہیں دھلواتے، خود دھوتے تھے، لیکن آج کل کے شوہر تو بیویوں پر ڈنڈا لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ میری ماں کے کپڑے دھو، میرے ماں کے لیے کھانا پکا، میری ماں کو تیل لگا، میری ماں کی خدمت کر۔ آپ کی بیوی کے ذمے آپ کی ماں کی خدمت نہیں، آپ کے ذمے آپ کی ماں کی خدمت ہے۔ آپ کی بیوی کے ذمے آپ کے باپ کی خدمت نہیں، آپ کے ذمے آپ کے باپ کی خدمت ہے۔ آپ کی بیوی کے ذمے آپ کے بہن بھائیوں کی خدمت نہیں، آپ کے خاندان والوں کی خدمت نہیں، بلکہ یہ آپ کے ذمے ہے۔ آپ کی بیوی کو آپ کے رب نے آپ کی تسکین کے لیے بنایا، آپ کے آرام کے لیے بنایا، آپ کے خاندان کے آرام کے لیے نہیں بنایا۔ آپ مفتیان کرام سے پوچھیں، اگر بیوی آپ کو کھانا پکا کر کے کھلاتی ہے، آپ کے کپڑے دھوتی ہے، تو یہ اس کی خوبیاں ہیں، یہ اس کی اچھائیاں ہیں۔ شریعت میں کوئی ایسا قانون نہیں کہ آپ اپنی بیوی کو مجبور کریں کہ وہ آپ کے کپڑے دھوئے، وہ آپ کو کھانا پکا کر کھلائے۔ اگر وہ اپنی خوشی سے کرتی ہے، اگر وہ آپ کی خدمت اپنی خوشی سے کرتی ہے، آپ کے گھر والوں کے کام بھی کرتی ہے، تو یہ اس کی بھلائیاں ہیں، اس کی اچھائیاں ہیں، اس کی خوبیاں ہیں، اس کی قدر کرو۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تم اگر اپنی بیوی کے لیے گھر نہیں خرید سکتے تو تمہیں نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ تمہاری بیوی کو تمہارے بچوں کو خیال رکھنا ہے، انہیں اچھی تربیت دینے کے لیے اسے ذہنی سکون چاہیے ہوگا، اسے اچھا ماحول چاہیے ہوگا۔ تمہاری بیوی کے ذمے تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن کو آرام پہنچانا نہیں، یہ تو تمہارا کام ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے کا ظلم ہے کہ آنے والی بچی بیچاری ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے اور ظلم و ستم کی چکی میں وہ پس کر قیمہ بن جاتی ہے۔ ساس کا ظلم الگ، سسر کا ظلم الگ، شوہر کی بہنوں کا ظلم الگ، اس کے بھائیوں کا ظلم الگ، اس کے تانے، ان کی کڑوی کڑوی باتیں، اور وہ بیچاری اپنے مستقبل کو سنوارے گی یا وہ اپنے بچوں کو پالے گی؟ اس کی زندگی تو روتے روتے گزر رہی ہے۔ اس پر شوہر بھی اگر گرم مزاج کا ہے تو پھر وہ بیچاری، اس کی زندگی تو عذاب ہی بن جاتی ہے، کیونکہ گھر والے شوہر کا کان بھرتے ہیں، اس کے خلاف اپنی بیوی کے خلاف اسے بھڑکاتے ہیں، اور وہ سارا غصہ بیچاری اس اپنی بیوی پر اتارتا ہے۔ اپنے گھر والوں کو بتا نہیں سکتی، سسرال میں کوئی سننے والا نہیں، اور شوہر باتوں کا غلط مطلب نکالتا ہے تو وہ بیچاری گھٹ گھٹ کر زندگی کاٹنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ آپ خدا کے واسطے ایسا نہ کریں، اپنی بیویوں کو بھی ان کا حق ادا کریں اور اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کریں۔ بہرحال میں یہ بتا رہی تھی کہ والدین کی خدمت کرنا، آپ کے والدین کی خدمت کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی ماں کی خدمت کریں۔ حارثہ بن نعمان خدمت کرتے، اور کیسی خدمت کرتے تھے کہ ماں کے لیے سالن خود بناتے، آٹا گوندتے، روٹی بناتے، اور پھر پلیٹ میں رکھ کر ماں کو سامنے بٹھا کر خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتے، ماں کو تیل لگاتے، بالوں میں کنگھی کرتے، اس کی جوئیں نکالتے، اور اگر ماں نے کوئی بات کہی اور سمجھ نہیں پاتے تو ماں کو دوبارہ زحمت نہیں دیتے، بلکہ اپنی بیوی سے پوچھتے کہ ماں نے کیا کہا، میں سمجھ نہیں پایا۔ ماں کو اتنی بھی تکلیف نہیں دیتے کہ ایک بات کو دوبارہ بلوائیں۔ لیکن آج کل کے نوجوان اپنی ماں کو پانی تک نہیں پوچھتے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلاں قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ کوئی عالم نہیں، کوئی عامل نہیں، کوئی مجاہد نہیں،
کوئی عابد نہیں، کوئی شہید نہیں، ایک معمولی سا قصائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے پتہ پوچھا اور پہنچ گئے اس قصائی کے پاس، بیٹھے دیکھنے لگے۔ انہیں کوئی خاص چیز تو نظر نہ آئی۔ جب شام کو اس کا کام ختم ہوا اور گھر کو نکل گیا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں بھی آ جاؤں؟ کہا آ جائیں۔ وہ گھر گیا، روٹیاں پکائی، ہانڈی چڑھائی، پھر آٹا گوندا، سالن تیار کیا، روٹی پکائی، اور کنارے ایک عورت پڑی تھی، اس کو اٹھایا کہ اماں اٹھو۔ ایک ہاتھ سے سہارا دیا اور ایک ہاتھ سے روٹیاں توڑ کر نوالے بنا بنا کر کھلاتا رہا۔ جب پیٹ بھر گیا تو بوڑھی نے سر ہلایا کہ بس اب میرا ہو گیا۔ اس نے منہ پوچھا، آہستہ سے سہارا دے کر کے لٹانے لگا تو کچھ بڑبڑائی۔ موسیٰ علیہ السلام دور بیٹھے تھے، سن نہ سکے کہ اس عورت نے کیا کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میری ماں ہے۔ میں جب صبح جاتا ہوں نا تو پھر میں اس کے سارے کام کر کے اسے کھلا پلا کر کے جاتا ہوں، اور پھر جب میں شام کو واپس آتا ہوں تو پہلے ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ غور کریں، بیوی سے خدمت نہیں کروائی، خود کیا۔ آج لوگ اپنی بیویوں کو کتنا ذلیل کرتے ہیں۔ 99% جو ساس ہیں وہ نیگیٹو ہیں اور ظالم ہیں، اور لوگوں کو ہوش نہیں۔ لوگ کہتے ہیں میری ماں ہے، میری ماں ہے۔ ماں کی وجہ سے بیوی کو تباہ نہ کرو اور بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو تباہ نہ کرو، اس میں بیلنس رکھو۔ بیوی کے عشق میں ماں باپ ذلیل نہ ہو اور ماں باپ کے ادب میں بیوی ذلیل نہ ہو، کیونکہ یہ دونوں باتیں میں سنتی ہوں۔ کہیں ماں فریاد کر رہی ہوتی ہے تو کہیں بیویاں فریاد کرتی ہیں۔ یہ سب سن کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ خیر، اس قصائی نے کہا کہ شام کو جب واپس آتا ہوں تو پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں، بعد میں بچوں کو دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بتا کہ جب تو اسے لٹانے لگا تو یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگا کہ ماں تو ماں ہے نا، جب بھی خدمت کرتا ہوں کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ سبحان اللہ، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں۔ دیکھیے اس ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت سے جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، تو اس ماں کی دعا کی بدولت اللہ رب العزت نے اس معمولی سے قصائی کو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دیا۔ ماں باپ زندہ ہیں تو دعائیں لو، اور فوت ہو گئے تو ان کے لیے دعائیں کرو، ان کی قبروں پہ جایا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ ان کی قبر پہ نہیں جا سکتے، آج کا دور بہت مصروف دور ہے، تو کبھی تو جایا کرو، سال میں کم سے کم ہفتے میں ایک بار جایا کرو، مہینے میں ایک بار جایا کرو، 2 مہینے میں جایا کرو، یا پھر کم سے کم سال میں ایک مرتبہ تو ضرور جایا کرو، کیونکہ یہ ان کا حق ہے کہ تم ان کو ایصال ثواب کرو۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ قبریں پھٹیں، لوگ نکلے اور کوئی چیز سمیٹنے لگے۔ ایک آدمی نکلا اور جا کر ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اور اس کے پاس یہ جا کر کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا جو رشتہ دار ثواب بھیجتے ہیں یہ اسے اکٹھا کر رہے ہیں۔ کہا آپ کیوں نہیں اکٹھا کر رہے؟ تو کہا میرا بیٹا جو ہے وہ حافظ قرآن ہے، اور ایک قرآن روزانہ وہ ختم کر کے مجھے بھیج دیتا ہے تو میرا کام بن جاتا ہے۔ کہا تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہا اس کی مٹھائی کی دکان ہے بازار میں۔ آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی تو پہنچ گئے بازار، اور جب بازار کھلا تو ایک نوجوان بیٹھا مٹھائی بیچ رہا ہے اور زبان ہل رہی ہے۔ پہلے تو تھوڑی دیر اس کو غور سے دیکھا اور پھر اس کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ تو وہی نام تھا جو نام خواب میں سنا تھا۔ کہا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا کتنا پڑھ لیتے ہو؟ کہا 1 ختم روزانہ کرتا ہوں۔ کہا کس لیے کرتے ہو؟ کہا والد کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ کہا اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ تو وہ بولا کہ وہ میرے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ میں بھی ان کے لیے کچھ کروں۔ یہ والدین کے حقوق ہیں کہ
کہ وہ زندہ ہوں تو خدمت کریں اور جب چلے جائیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے صبح صبح اپنے والدین کی زیارت کر لی، خدمت نہ کی، حال نہ پوچھا، صرف زیارت کی، صرف دیکھا اور لوٹ گیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ صبح سے شام تک اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور بدبخت ہے وہ انسان جو بوڑھے ماں باپ کو پائے اور پھر ان کی دعاؤں سے جنت میں نہ چلا جائے۔ لیکن آج کل تو یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان پر ظلم و ستم شروع ہو جاتا ہے، ان کو لوگ ستانا شروع کر دیتے ہیں، اور حد تو یہ ہوتی ہے کہ انہیں اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو، ان کی خدمت کرو، وہ جو کہیں ان کو لا کر کے دو، ان کی ہر طرح سے خدمت کرو، ان کے غلام بن جاؤ، ان کے نوکر بن جاؤ اور انہیں اپنے سروں پر بٹھاؤ۔ ایک خاتون نے میرے آقا علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا، آقا کی خدمت میں کہا، یا رسول اللہ، میرے شوہر علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور رسول اللہ کے جو صحابی ہیں دنیا کے سارے غوث، سارے ابدال، سارے قطب اکٹھا ہو جائیں تو بھی ایک صحابی کی تھوک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو حاضر ہو کر کہتی ہیں، اور ان پر یہ حال آیا کہ ان کی بیوی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، علقمہ کی موت کی حالت ہے، وہ موت کی حالت میں ہے اور کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ ایک عام مسلمان بھی اللہ توفیق دے تو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ اتنے بڑے صحابی اور کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آقا نے پوچھا، ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کہا ماں۔ پوچھا ناراض یا راضی؟ کہا ناراض۔ فوراً انہیں بلوایا، علقمہ کی ماں، کہو تو میں تیرے پاس آ جاؤں یا تو میرے پاس آ جا؟ کہا یا رسول اللہ، میں آ رہی ہوں، اور آ گئی۔ فرمایا، تجھے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ بولی، یا رسول اللہ، مجھے اس سے تو کوئی شکایت نہیں، اس کے دین کی مجھے کوئی شکایت نہیں، وہ تہجد گزار ہے، وہ شب بیدار ہے، وہ عبادت گزار ہے، پر جب مجھ سے بات کرتا ہے نا تو میرا جگر چیر کر رکھ دیتا ہے، زبان اس کی بہت گندی ہے، بد زبانی کرتا ہے، میں ماں ہوں، میں نے دودھ پلایا ہے، جب وہ مجھ پر چلاتا ہے میرا جگر پھٹ جاتا ہے۔ جب اولاد ماں باپ سے کہے نا کہ میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے، اگر یہ دنیا امتحان کی جگہ نہ ہوتی تو اسی وقت پتھر پڑنے شروع ہو جاتے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر پوچھا، کوئی نشانی ہی بتا دیں؟ تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ جب شراب زیادہ ہو جائے، جب زنا زیادہ ہو جائے، جب حرام کاری زیادہ ہو جائے، جب سود زیادہ ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرنے لگے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ کہیں دائیں بائیں سے قیامت کا حملہ ہونے والا ہے۔ غور کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، کیونکہ وہ جب صحابی رسول ہو کر کے ان کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہو رہا ہو ماں کی نافرمانی کی وجہ سے، تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ علقمہ کو معاف کر دے۔ بولی، یا رسول اللہ، میں معاف نہیں کروں گی۔ وہ یہ نہیں جان رہی تھی کہ اس کے بیٹے کی روح نکلنے والی ہے، اس پر موت کا وقت آ چکا ہے۔ آقا نے کہا، معاف کر دے۔ بولی، میں معاف نہیں کرنے والی، اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ آقا نے فرمایا، بلال، لکڑیاں اکٹھا کرو، علقمہ کو آگ لگا دو۔ ماں تھی نا، ماں بولی، یا رسول اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ علقمہ کو آگ لگا دے؟ کیوں؟ فرمایا کہ وہ موت کی حالت میں ہے، تو نے معاف نہیں کیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا اور وہاں جلتا رہے گا، اور میں نے یہاں جلا دیا تو جہنم سے بچ جائے گا۔ بولی، یا رسول اللہ، میں نے معاف کیا۔ ادھر ماں نے معاف کیا اور ادھر علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، اور پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا اور دفن تک شریک رہے، اور واپسی میں فرمایا کہ سن لو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر اللہ کے نبیوں کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر زمین و آسمان کی لعنت۔ نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ صدقہ قبول ہوگا، اور نہ ہی کوئی نیکی قبول کی جائے گی۔
ماں باپ ملے ہیں تو خدمت کر لیں، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ، اگر انہیں ہی ناراض رکھیں گے تو پھر جنت کہاں سے ملے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔